أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. صدق اللہ العظیم. محترم حضرت صدر مدرس صاحب مولانا عبدالقیوم عمری صاحب، ناظر عام جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد، صدر شعبہ افتاء مفتی محمد نعیم صاحب، رفیق محترم مولانا محمد کلیم الدین صاحب ندوی، رفقاء عزیز اور عزیز طلباء، ہمارے لیے واقعی غم اور افسوس کا مقام ہے کہ کل 3:30 بجے کے قریب یہ اطلاع گردش کرنے لگی کہ خادم القرآن والمساجد مولانا محمد غلام محمد صاحب بستانوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. عزیز طلباء، بعض افراد اور بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو انجمنوں کا کام کر جاتی ہے. اب تحت الرجال کا دور آ بھی چکا ہے اور بڑھتا بھی جا رہا ہے. ایسی شخصیتیں اب نادر اور نایاب ہوتی جا رہی ہے جو بہت کام، بہت ذمہ داریاں اور بہت سے عہدے اور بہت سے مناصب کو لیے ہوئے رہتی تھی. دور تھا امت مسلمہ کی زرخیزی اور شادابی کا، لیکن اب یہ ذمہ داریاں انجمنوں کی شکل میں، افراد کی شکل میں
اداروں کی شکل میں یہ ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی۔ میرا فراغت کے بعد کا پہلا سال تھا، وہ 1900 تقریباً 80 کا زمانہ ہوگا یا 82 کا زمانہ ہوگا۔ اورنگ آباد شہر میں فساد ہو چکا تھا۔ میں 2 دن یہاں اورنگ آباد نہیں آیا، گھر آتا جاتا تھا۔ ہمارے وطن سے قریب ندونا میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، نور الاسلام ندونا کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے والد صاحب بھی تھے، اس وقت موٹر سائیکلیں اور کاریں وغیرہ نہیں تھی۔ والد صاحب نے کہا کہ چلو مدرسے کی عمارت کا افتتاح ہے، وہاں چلو، مولانا غلام محمد صاحب سے ملاقات ہوگی اور ان کا دیدار ہوگا۔ میں والد محترم کے کہنے پر بیل گاڑی میں بیٹھ کر گیا۔ وہاں پہنچا تو تنہا مولانا کی کار تھی، اور جتنے مہمان تھے اور جتنے لوگ آئے تھے سب بیل گاڑیوں سے آئے تھے۔ اس وقت وہاں نور الاسلام ندونا کی بنیاد رکھی گئی۔ میں ان کے چہرے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، تعارف کرایا تو اسی وقت انہوں نے پیشکش کر دی کہ علیم الدین ہمارے اس مدرسے کی نظامت قبول کرو۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ مولانا، میرے استاد ہیں مولانا ریاض الدین فاروقی ندوی، وہ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں قبول کروں گا، ورنہ میری جانب سے معذرت پیش ہے، کاشف العلوم میرا مادر علمی ہے۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو میرے دل میں ایک اثر کر گئی۔ اس کے بعد یہاں میری تدریس کا سلسلہ شروع ہوا تو مولانا نے عقل کنواں بھی اس وقت قائم ہو چکا تھا، لیکن ذی علم اساتذہ اور ذی استعداد نہیں تھے۔ حضرت صدر مدرس مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی بھی اس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی نشستوں میں بحیثیت صدر اور بحیثیت خطیب جاتے، اور یہاں شاخوں میں بھی مولانا کی رفاقت میں یہ تو بہت سے جلسوں میں یہ تو شرکت ملتی۔ کاشف العلوم کے اساتذہ اس وقت ان کا تعاون کرتے تھے، صدارتوں کے اعتبار سے اور امتحانات کے اعتبار سے۔ مولانا عبدالقدیر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت سے موقعوں سے مولانا بھی گئے اور بھی اساتذہ تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا محترم نے ہم کو، مولانا مرحوم نے ہم کو امتحانات کے لیے بلایا، اور بس سے سفر ہوتا تھا تو فجر کی اذان سے پہلے انتظار کرتے رہتے تھے، وہ بھی اور ان کے بھائی بھی، کہ دیکھو گاڑی رکی ہے، اورنگ آباد سے آنے والی بس رکی ہے اور اس میں اساتذہ آ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے بھی تو تیار بیٹھے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تناور درخت بنایا، پھلاور درخت بنایا، اور کاشف العلوم کا اور جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کا ایک گہرا ربط اور ایک گہرا تعلق ہے۔ وہاں کے حفظ قرآن کے مسابقات جو آل انڈیا لیول کے ہو سکتے تھے، کاشف العلوم نے، جبکہ ان کی شاخ نہیں تھا کاشف العلوم، لیکن پھر بھی جو ہے تو اس کی میزبانی کی، اور مولانا مرحوم بھی تشریف لائے، اور ان کے برادر نسبتی مولانا عبدالرحیم جن کی نظامت مشہور تھی وہ بھی آئے، اور بڑے خوش یہاں سے لوٹ کر گئے تو گئے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا رشتہ ان مدارس سے ہے کہ ان علماء سے ہے، چاہے ہمارے مدارس جداگانہ ناموں کے ہو یا ہمارے بزرگوں سے نسبت جداگانہ ہو، مختلف ہو، لیکن بہرحال سب ہمارا رشتہ مسجد نبوی سے ملتا ہے، صفحہ نبوی سے جا کر ملتا ہے۔ میں اس موقع سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ بہت سی امور کو اور بہت سے کارناموں کو جو ہے تو بہت سی سوسائٹیز کو اور بہت سے اہم امور کو انہوں نے انجام دیا ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، تاج والا بادشاہ ہوتا ہے، جس نے بہت سے بادشاہوں نے عمارتیں تعمیر کی، یا بہت سے بادشاہوں نے کچھ کام کو اٹھایا اور اس کا بیڑا جو ہے تو انہوں نے پار لگایا، تو یہی حال مولانا غلام محمد صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ وہ بے تاج بادشاہ تھے، جدھر گئے وہاں دنیا آباد ہو گئی، مساجد قائم ہو گئی، مدارس قائم ہو گئے، مسابقات ہونے لگے، اور ہر طرف جو تو ان کے جامعہ کی شاخیں بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور ان کی اولاد کے صبر جمیل کے لیے اور ان کا نعم البدل پانے کے لیے دعا کریں۔
یہی چند کلمات پر میں اپنی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے تعلق اور محبت کو قائم و دائم رکھے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول نبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر مدرس جامعہ حاضر نسیم الدین صاحب، ناظر عام جامعہ حاضر مولانا عبدالقیوم عمری صاحب، مفتی نعیم صاحب، مولانا علیم صاحب اور بقائے گرامی عزیز طلباء، مولانا غلام محمد وسطانوی صاحب کے انتقال سے نہ صرف جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کا خسارہ و نقصان ہے، بلکہ امت اسلامیہ کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ مولانا یقیناً وہ کام اللہ نے ان سے دیا کہ ہندوستان کا کوئی بادشاہ بھی نہیں کر سکا، بہت بڑا کام۔ اگر ان کے کاموں کو دیکھا جائے اور مولانا کی شخصیت کو دیکھا جائے تو ایک بڑی جماعت بھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ مولانا کے ذریعے سے اللہ نے جو کیا، 7,500 مساجد مولانا نے خود تو نہیں بنائی لیکن اللہ نے کو ذریعہ بنایا۔ 12,000 بورویل مولانا نے جو ہے تعمیر کی۔ بدنہ پور میں ایک نور ہاسپٹل ہے، ایسے ہندوستان میں 35 ہاسپٹل مولانا نے قائم کیے، اور مکاتب سینکڑوں کی تعداد میں، پرائمری اسکول، ہائی اسکول سینکڑوں کی تعداد میں، کالجز جس میں انجینئرنگ کالج، فارمیسی اور بی ایڈ، ڈی ایڈ، حتیٰ کہ میڈیکل کالج جو ہے MBBS کا بدنہ پور میں قائم کیا۔ بہت بڑا کام لگا، اور مولانا سے بڑے اچھے مراسم بھی رہے ہیں۔ مولانا جس وقت کویت جاتے تھے، میں بھی ایک مرتبہ کویت گیا تھا، تو اثر کے بعد میں نے مولانا کو فون کیا تھا، ارے کہنے کہ عبد القدیر صاحب آئیے، فندق الوہا میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں، آئیں گے جب بات چیت ہوگی۔ تو مولانا بیٹھے، بہت دیر تک بات ہوتی رہی، افطار بھی مولانا کے ساتھ کیا، کھانے بھی کھائے۔ مولانا سے کہا کہ مولانا آپ جو ہے یہاں آتے ہیں تو ہم چلر میں چندہ لیتے ہیں، آپ ٹھوک میں چندہ لیتے ہیں، ٹھوک بجا کے دیتے ہیں۔ اصل میں جمیعت الفلاح الخیریہ ایک وہاں پر جمعیت کویت میں ہے، مولانا ہندوستان میں اس کے نمائندہ ہیں، یعنی جتنے مساجد بنانی ہیں تو مولانا کو پوری لسٹ دے دی جاتی ہے، 100-150 کی، اور پورا بجٹ دے دیا جاتا تھا کہ آپ ہندوستان میں جہاں کبھی ضرورت ہے بنا دیجیے۔ تو جب مولانا پہنچتے تھے تو ایئرپورٹ میں گاڑی لے جاتی تھی، اور فندق الوہا میں مہمان کے عزت سے رہتے تھے۔ مولانا نے بہت بڑا کام کیا۔ یقیناً صدیوں میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ جس سے اتنا بڑا کام دیتا ہے۔ جس وقت وہ دوڑتے تھے تو کبھی کبھی میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ تو انسان اتنا نہیں دوڑ سکتا جتنا آپ دوڑتے ہیں۔ مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اور کہتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ جس سے کتنا کام لے لے۔ یقیناً مولانا دنیا سے چلے گئے، اور ان کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جائے گی، صدیوں تک ان کو یاد کیا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور امت اسلامیہ کو ان کا نعمت بدل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلی آل المجتبیٰ وعلی اصحاب المقتنع وعلی من اتبع بالہدی، اما بعد۔ قابل صد قدر حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی زندہ مجدہم، جامعہ کے
ناظر عام مولانا عبدالقیوم صاحب عمری، مولانا شیخ علیم الدین صاحب، مولانا عبدالقدیر صاحب، مولانا کلیم الدین صاحب، رفقاء گرامی اور عزیز طلباء، مولانا غلام صاحب بستانوی سے متعلق بہت کچھ لکھا جائے گا اور لکھا بھی جا رہا ہے، ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اور مسلمان خدا نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا، اس کے علاوہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ مولانا غلام صاحب صرف ایک آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اکیڈمی تھے، ایک بہت بڑا وہ کارخانہ تھے جس کے اندر افراد تیار ہوتے، جس کے اندر مردم سازی کا کام ہوا کرتا تھا۔ شروع میں جس وقت عقل قوہ تشریف لائے تو ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا ایک مکان تھا، وہاں پر اپنا کام شروع کیا۔ پھر جو ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتے رہے۔ لیکن عزیز طلبہ، آگے بڑھنے میں سب میں بڑی بات کیا ہے؟ اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں سے صحبت، اللہ والوں کی دعائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا بستانوی صاحب جو کچھ آگے بڑھے ہیں دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، جو توسع ان کے اندر آیا ہے، اس میں ان کے پیر و مرشد حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا بہت زیادہ دخل۔ جب حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا انہوں نے، تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے علماء جو زمانے کے شیوخ تھے، اکابر تھے، اس میں قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ زیدہ مجدہم جو ڈھابل میں اس وقت صدر مفتی ہے، اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، لاکھوں ان کے مریدین ہیں۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کوئی سب میں بڑا صاحب قلب اور صاحب دل ہے تو مفتی احمد صاحب خانپوری ہے۔ اس زمانے میں کاریں نہیں ہوتی تھی، تو ایک ٹیمپو میں، میٹرڈو میں مولانا صدیق صاحب باندھوی کو، مفتی احمد خانپوری کو اور بہت سارے علماء کو یہاں پر لائے ہیں، اور جہاں آپ کی کلاسیں لگتی ہے وہاں ٹھہرایا گیا ان کو۔ بڑا ایک نورانی ماحول تھا یہاں پر۔ بہرحال مولانا دنیا سے چلے گئے، لیکن کسی کے دنیا سے جانے کے بعد کام رکتا تو نہیں، لیکن کام میں تنزلی آتی ہے، کام تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ بس ہم سب اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ مولانا جس مشن کو چھوڑ کر گئے، ان کے رفقا اس مشن کو آگے بڑھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کا معاون، ناصر، ان کا حامی، ان کا محامی بن جائے۔ اور مولانا جس وقت قبر میں اتارے گئے ہوں گے تو ہم کو امید ہے، کل ہی بھوپال کے ایک صاحب ہے، دوپہر میں انہوں نے خواب دیکھا، مولانا کے انتقال کے وقت ابھی سوئے تھے، وہ ایک خواب دیکھا انہوں نے کہ آسمان سے لوگ اتر رہے ہیں، ان کے سر پہ صحافے ہیں، اور بہت اچھے سفید لباس میں ہے وہ، اور وہ کسی کی جنازے کو لے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نیند سے اٹھا اور میں نے اپنا موبائل دیکھا تو سب میں پہلے مجھے یہ خبر آئی کہ مولانا غلام صاحب بستانوی دنیا میں نہیں رہے۔ تو بہرحال وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں امید ہے کہ باری تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان آیا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اور اس کے بعد وہ پہلے ٹرین میں آتے ہیں کام کرتے ہیں اور اور ہمیشہ جاننا کہ کام کرتے رہے. اب ہماری اور اسبابی اور وسائل کے بعد وہ ہماری علمیت کرنے کے لیے ہمارے پاس تشکیل رکھ رہے ہیں اور الحمدللہ انہیں ناظر عام جاننے کا منتخب کیا گیا ہے. اب آپ کا استقبال بھی کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ سے کچھ آگے بھی ہم لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا اور بڑھے گا اور جامعہ اسلامیہ کا اور ترقی کرے گا. اللہ آپ کے ہم کو مبارک بنائے. میں رحمت دیتا ہوں کہ اس موقع پر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کاشفی مفتی سے کہ وہ اس موقع پر ہمارے سامنے پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت غلام محمد استانی صاحب سے میرا بڑا تعلق رہا ہے. شروع کے زمانے میں جب وہ گلف کا سفر کرتے تھے تو ان کے سفر کی ترتیبات میں ہی انجام دیتا تھا اور میں ان سے بہت قریب تھا اور ہمیشہ ان سے میرے تعلقات رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو ایسا قبول کیا کہ انہوں نے پورے ہندوستان میں جو مساجد، مدارس اور علمی کارنامے انجام دیے ہیں، یونیورسٹیز، ٹیکنیکل، عصری تعلیم، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبول کیا اور انہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بال بال جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے اہم اس وراثت کو اللہ تعالیٰ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. اور ان کی اتنی اچھی یہ تھی کہ مولانا عبد القدیر صاحب جب کویت کا سفر کرتے تھے تو وہ اپنے مدارس کے اپنے مدرسے کے لیے اپنے مدارس کے لیے کام کرتے تھے، لیکن جب مولانا کو دیکھتے تھے تو کاش علوم کے لیے بھی وہ کام کرتے تھے. یعنی اتنا بڑا ان کا دل تھا. تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کا السلام علیکم. رحمت دینا چاہتا ہوں کہ حضرت کا مدد سے خاص تعلق تھا اور ہر بڑے جیسے خصوصی ہوا کرتے تھے صدر مجھے صاحب سے کہوں گا کہ ہمیں آگاہ فرمائے تاکہ ہمارے لیے کام کرنا آسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم. ہمارے حضرت مفتی صاحب مولانا عبد القدیر صاحب اور ہمارے جامعہ کے اس بڑے عہدے پر فائز ہونے والے ناظر عام عزیز گرامی حضرت مولانا عبد القیوم صاحب کاشفی عمری
جنہوں نے 30-32 سال کویت کونسلیٹ میں کام کیا، اور مگر جامعہ کی مدد اور تعاون سے وہ غافل نہیں رہے۔ اپنے شروع سے جو مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں مدرسے سے محبت تھی، آج ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ایسے طلباء میں نے کم دیکھا ہوں جو یہاں سے جانے کے بعد مسلسل جو ہے جامعہ سے محبت، تعلق، اس کا تعاون کرتے رہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کلیم صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، ان کی دعائے مستجاب پر مجلس ختم ہوگی۔ آپ کا وقت نہیں دیں گے، آپ کے لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، میں اس پر عمل کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کے وقت پہ ختم کر دوں۔ 1971 کی بات، 1971 یعنی آج سے 55 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد بستانوی اور یہ خادم مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی، ہم تینوں نے حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، جن کی فضائل اعمال ہے، ان سے ہم نے ایک حدیث کی کتاب ساتھ پڑھی تھی۔ کتنے سال پہلے؟ 55 سال پہلے کی بات۔ وہاں تعارف زیادہ نہیں ہوا کیونکہ مولانا بستانوی صاحب اس وقت حضرت شیخ سے قریب تھے، اور حضرت شیخ کے اور مفتی صاحب کے قریبی لوگوں میں سے تھے، تو ان تک پہنچنا اس وقت تو نہیں ہوا۔ لیکن جب انہوں نے 1982 میں جامعہ اشاعت العلوم کی بنیاد رکھی، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سالوں کا کام مہینوں میں کیا۔ ایسی محنت میں نے کسی محتمم اور ناظم کو نہیں دیکھا، پورے مہاراشٹر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں نہیں دیکھا کہ اتنے سالانہ جلسے میں 2 جلسے شروع کے مجھے بلایا انہوں نے، میری نگرانی میں ہوا۔ قاری عارف صاحب وہاں کے صدر شعبہ قرات بھی ہیں اور جلالین اور تفسیر کی کتابیں پڑھاتے ہیں، مفتی نعیم صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان کی ایما پر حضرت مولانا بستانوی صاحب نے مجھے بلایا، تو 2 جلسے ہوئے، کوئی عمارت نہیں تھی، اور یہ مسجد کا پاؤ حصہ ایک ہال تھا، اسی میں بچے نماز پڑھتے تھے، اسی میں جو جلسے بھی ہوتے تھے اور بہت سے کام بھی، کھانا بھی اس میں کے بعد میں آہستہ آہستہ پورا شہر بن گیا۔ عقل گواں کا مدرسہ خود اب اتنا بڑا بن گیا۔ مولانا سعید وستانوی جو ان کے بڑے لڑکے تھے، جب میں پہلی مرتبہ گیا تو اول عربی میں پڑھتے تھے، ان کا تو انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے ان کی بھی۔ تو حضرت بہت خوش ہوتے تھے، ساؤتھ افریقہ سے فون کر کے میرے کو شکریہ ادا کرتے تھے کہ مولانا میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں مدرسے کے کام سے، شعبان، رمضان، رجب سے سفر کرتے تھے، 3 مہینے کنٹینیو مدرسوں کے لیے۔ جب کہیں جا کر انہوں نے پورے مدارس کا جال یہاں سے لے کر کشمیر اور کنیا کماری تک ان کے مکاتب میں جانتا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا، اور ان کے جو پھر قاری مولانا اسحاق صاحب، حافظ اسحاق صاحب ان کے بڑے بھائی تھے، وہ داخلی نظام دیکھا کرتے تھے۔ مولانا تو باہر سفر پہ رہتے تھے، لندن، کبھی سعودیہ، کبھی مسقط، کبھی دبئی، اور بہت اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا۔ جلسوں میں ہم گئے، سالانہ جلسوں میں، تو جناب وہ سلائن کی سوئی لگی ہوئی ہے اور اسی طرح آ کے استقبال کر رہے نکال کر ہم لوگوں کا۔ بہت اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ایسی ٹیم تیار کی ہے، اتنے مکاتب ہے، اتنے مدارس ہے، اتنے مساجد ہے، جیسے ابھی مولانا عبدالقدیر صاحب نے کہا کہ 7,500 مسجدیں بنائی، اور مسجد بھی صاحب ایسی بنائی انہوں نے، اندر نہیں بنائی۔ اب عام طور پہ لوگ پہلے جو مسجد بناتے تھے قبرستان کے پاس بناتے تھے یا آخری کنارے، انہوں نے روڈ پر مسجدیں بنائی سب۔ آپ یہاں سے جالنا تک جائیے، 2-3 مسجدیں ان کی روڈ پر ہی ملیں گی۔
जिस रोड पर आप जाएंगे उस रोड पर आपको मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी की जो है बनाई हुई मस्जिद में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया उनको, तो ये उनको ईमान वाले थे और उनके अंदर बर्दाश्त की भी बहुत क़ुव्वत थी। एक मरतबा ये बात कह के बात ख़त्म करता हूँ, दारुल यतामा यहाँ कायम हुआ अंबड़ में, शेर पंजाब मौलाना हज़रत मौलाना को बुलाए, वहाँ से बड़े बेहतरीन मुक़र्रिर थे मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम भी तशरीफ़ लाए, जो आजकल जमीयत उलमा के सदर हैं, 90 साल की उम्र है, दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस हैं। अब जनाब वो मौलाना से मुतासिर होकर मौलाना वस्तानवी साहब दारुल उलूम देवबंद जैसी आपके दरसगाह के मोहतमी भी रहे। बाद में कुछ लोगों की मुखालिफत की वजह से मौलाना ने छोड़ दिया, लेकिन मौलाना इतने बड़े अजहर हिंद के मोहतमी रहे। तो मैं सुना रहा था दारुल यतामा का वाक़या कि शेर पंजाब जब मौलाना नवाजते भी बहुत, जो उलमा जाते थे उनकी खिदमत भी बहुत करते थे, तो शेर पंजाब ने उनकी इतनी तारीफ की कि जैसे बिल्कुल आसमान और ज़मीन के खुलावे मिला दी, मजमे में इतनी तारीफ। उसके बाद मौलाना अरशद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बयान था, लेकिन हम मौलाना रियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे तो मौलाना रियाज साहब ने इनकार किया तकरीर करने से, बोले नसीब मियाँ कर लेंगे। तो मैंने तकरीर किया, तो मैंने तकरीर मौलाना वस्तानवी के ख़िलाफ़ कर दी। मैंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब उम्मत पर वक्त आया तो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से सिद्दीक़ अकबर को खड़े किया। उसामा का लश्कर भी नहीं जा रहा था, भेजा। मुनकिरी ने ज़कात और मानी ने ज़कात से भी जिहाद किया और तमाम मसाइल के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। और उसके बाद हुजूर के ग़ुलामों ने बहुत काम किया। आज महाराष्ट्र में मैंने कहा गुजरात से आया हुआ ये ग़ुलाम पूरे महाराष्ट्र में दीन की तालीम को आम करने के लिए, मसाजिद के लिए अल्लाह ने कबूल किया। तो अल्लाह का एहसान है ग़ुलाम पर या ग़ुलाम का एहसान है अल्लाह पर? मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान मीकुनी में, ये मेरे पर एहसान है कि मैं बादशाह का क्या बन गया, खादिम और ग़ुलाम बन गया। मौलाना का ज़र्फ देखिए, मौलाना अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। हम जब गाड़ी में बैठने लगे, स्टेज से उतर कर आकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं उनके लिए बहुत छोटा था, उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैंने एक हक बात वहाँ कही थी तो उससे बुरा नहीं माना उन्होंने। ये बड़ी ज़र्फ की बात है जनाब कि इतने बड़े मजमे में हम ऐसी बात कहे और वो शुक्रिया अदा करे। ये उनकी आजिज़ी, तवाज़ो, इनकिसारी की बात है। हमको ये सब सीखने की दो बातें हैं। एक बात तो ये कि अल्लाह वालों से उनका ताल्लुक़ था, दूसरा उन्होंने वक्त ज़ाय नहीं किया। तो बच्चों तुम भी दो काम करो, पढ़ाई अच्छी करो, अल्लाह वालों की खिदमत में रहो और अपने कोशिशों को मौलाना के नक्श कदम पर जारी रखो। आसमां उसकी लहद पर शबनम अफशानी करे, आसमां उसकी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौरस्ता उस घर की निगहबानी करे। आमीन व आखिर दावनी। दुआ रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत से में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार।
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا